بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، مگر اس سے پہلے آیت کا ترجمہ۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بس جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرتے ہوں، ضدیت کرتے ہوں، بحثم بحثی کرتے ہوں جی، اور الجھتے ہوں اور تسلیم نہ کرتے ہوں اور بات نہ مانتے ہوں۔ اے میرے حبیب، مناظرہ تو ہو چکا، مناظرہ ہمیشہ جیتا نہیں جاتا، بلکہ مناظرہ، توجہ چاہوں گا، بعض اوقات دلیل کسی کے پاس مضبوط ہوتی ہے اور جیتنے والا کسی اور کو مانا جاتا ہے۔ میں پاکستان ہندوستان کے مناظروں کی بات کر رہا ہوں، جہاں ایک بالش گرنے سے مناظرہ جیت جاتے ہو، جہاں ایک جملے پر پورا مناظرہ جیت لیا جاتا ہو اور دلیل دھری کی دھری رہ جاتی ہو۔ یہ جو قدیم مناظرہ اور جدید مناظرے کا فرق ہے، بات کیونکہ مناظرے سے شروع ہو رہی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ مناظرے والا پہلو ہے آیت کا، کیونکہ قدیم مناظرے میں الفاظ اور جملے اور اس وقت کا ماحول اپنے حق میں کر لینا، یہی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ مناظرہ جس نے اپنے حق میں ماحول کر لیا وہ جیت گیا، جبکہ دلیلیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی اور صرف ایک جملہ اس کا کام کا ہو گیا اور وہ جیت گیا۔ لیکن جو جدید مناظرہ ہے، اس میں پہلے تو دونوں اختلاف نظر رکھنے والے دونوں عالموں کو اور دانشوروں کو اور متکلموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیت پہلے صاف کرو، پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو۔ تم یہاں سیکھنے سمجھنے آئے ہو یا ضد کرنے آئے ہو؟ اگر پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے جیسے اکھاڑا لگا ہوا ہو، معاف کیجئے گا جملہ ممبر کا نہیں ہے، جیسے مرغے لڑ رہے ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب تم نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں توانائیاں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہو؟ کیوں ماحول کو خراب کر رہے ہو؟ لہذا ہر وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ دلیل آ جانے کے بعد بھی نہیں مانے گا، خبردار علی والو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اعلان کر دیا کہ اگر نبی مکرم کا کوئی قول، کوئی حدیث دکھا دی کہ سرکار نے اپنی زبان سے علی ولی اللہ کہا ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ بڑا دعویٰ کیا خیرپور کے ایک مناظر نے، جو پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا، اور بڑا دعویٰ کیا کہ صاحب اگر کبھی کہیں مجھے کوئی شیعہ دکھا دے کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک سے کہا علی ولی اللہ تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ ہمارے بزرگ عالم دین جناب مولانا محمد عبداللہ جروار برادرم جناب مولانا محمد اون صاحب کے سویم میں وہ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مناظرہ قبول کر لیا اور روڑھی میں مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں انہوں نے ہمارے بھائیوں کی کتاب دکھائی جس کا نام ہے الفرائض السمتین۔ نوٹ کریں بچے، اس کا نسخہ میرے پاس موجود ہے اور وہ مل بھی جائے گی آپ کو۔ الفرائض السمتین فی فضائل نبی و سبتین، نبی اور آل نبی کے فضائل میں وہ کتاب لکھی۔ وہ لکھنے والے اہل سنت عالم ہیں اور ان کا نام علامہ الجوینی۔ ان کی کتاب دکھا دی کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اہل سنت کی کتاب کہ جب جنتی جنت میں قدم رکھے گا تو ہر دروازے پر اسے یہی تینوں کلمے لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کتاب تو انہی کی تھی، تو اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، صفحہ موڑ کر دیکھتا رہا کہاں سے چھپی ہے، کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ کتاب تو ہماری ہے اور دکھا بھی دیا آپ نے، لیکن اس میں لکھا ہے جب مومن جنت کے دروازے پہ جائے گا، مسلمان کا کلمہ دکھاؤ۔ نہیں مانی بات نہیں مانی۔ میں اب وہاں نہیں تھا اور اچھا ہوا نہیں تھا، ورنہ ایک جملہ تو ضرور کہتا کہ پھر جس مسلمان کا کلمہ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تو میں نے یہ مثال دی، میں نے یہ مثال دی کہ جہاں آپ کو یہ معلوم ہو، جہاں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ماننے والا نہیں ہے،
وہاں اپنا وقت ضائع نہیں کروں، اپنی توانائی ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے. پہلے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری نیت ماننے کی ہے. میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں، اس نیت کی صفائی اگر معلوم ہو گئی تو پھر کوئی مناظرہ ہی نہیں کرے گا. بے شک بے شک بے شک.